نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہمیں دعا بتلائی گئی ہے بڑی ہی اہم دعا ہے، ذرا غور کیجئے۔ دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے۔ اور صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ یہود و نصارہ کا رستہ ہے جو انگریزوں سے آیا ہے؟ نہیں، صراط مستقیم وہ ہے، خود اللہ نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ اور صدیقین اور شہداء کا راستہ ہے، جس کو قرآن میں وضاحت کر دی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ۔ آج افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ پوری دنیا کے ایک بڑے حصے میں یہود و نصارہ کے طریقے چل رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اسی جمہوریت کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج بھی اسی جمہوریت کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ کو اور حضرت مولانا احمد لدھیانوی کو، دونوں کو مناظرے کا چیلنج اس لیے دیا کہ ان کو جھنجھوڑا جائے کہ خدا کے لیے امت پر رحم کیجئے کہ جس جمہوریت کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، آج تو پھر اسی جمہوریت سے مسائل حل کرنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اور اس کے اندر کون لوگ آئے؟ وہی لوگ نہیں آئے جو تمام چور، ڈاکو، ظالم، زانی، بدکار، جو پورے ملک کو لوٹنے والے، جنہوں نے 70 سال اس ملک کو لوٹا اور قتل عام کیا۔ علماء کا قتل عام کیا پیپل پارٹی کے ادوار میں نہیں ہوا؟ اہل حق کا قتل عام کیا پیپل پارٹی کے ادوار میں نہیں ہوا؟ اور علماء اور اہل حق اور دین والوں کا قتل عام کیا مسلم لیگ کے ادوار میں نہیں ہوا؟ آج افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک طرف پیپل پارٹی کا بلاول بیٹھا تھا اور دوسری طرف مسلم لیگ کے شہباز شریف بیٹھا ہوا تھا، اور جن لوگوں نے اس ملک کو 30,000 ارب سے زائد کے قرضوں کی دلدل میں پھنسایا ہے اور پورے ملک میں لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اور آج اس کے بعد دوسری غلطی یہ حکومت کر رہی ہے، اس نے بھی کیا، یہ حکومت بھی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ میں عمران خان کو بھی مناظرے مباہلے کا چیلنج دوں گا۔ ہماری جنگ اس سسٹم سے ہے، اس طاغوتی نظام سے ہے۔ آج افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے، لوگ کہہ رہے تھے واہ بھائی واہ، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر قوم پر احسان کیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ احسان نہیں کیا، یہ ظلم کیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانا قوم پر ظلم ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو میں دوبارہ اس پر مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ مناظرے مباہلے کا چیلنج اچانک کیسے دے رہے ہیں؟ میں 30 سال سے اس ملک میں آواز لگا رہا ہوں، اسلامی نظام مسائل کا حل ہے، قرآن و سنت کا نفاذ مسائل کا حل ہے۔ میرے تمام بیانات اسی فکر کے ہیں، سانحہ لال مسجد سے پہلے کے بیانات اور اس کے بعد کے بیانات یہی آواز لگتی رہی۔ میرے والد شہید کر دیے گئے، حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلا جمعہ اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے یہ کہا تھا میرے والد کے 2 قاتل ہیں،
ایک قاتل شخص ہے جس شخص نے کیا ہے، اور ایک یہ نظام قاتل ہے۔ میں شخص کو معاف کرتا ہوں، میری جنگ اس نظام سے رہے گی۔ اگر یاد کر لیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، لوگوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، آپ شخص کو معاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اصل یہ نظام ہے، میری جنگ نظام سے رہے گی۔ اس دن سے لے کے آج تک، سن 98 سے لے کے آج تک میرے سارے بیانات نکالیں تو میں نے یہی کہا کہ اس نظام سے ہماری جنگ ہے۔ یہ طاغوتی نظام ہے، یہ انگریز کا نظام ہے، یہ یہود و نصارہ سے آیا ہے۔ بعض علماء، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک عالم کا آیا، ایک دو عالم کا، جی ہم مباہلے کی چیلنج قبول کرتے ہیں۔ نہیں، مولانا فضل الرحمان سے میرا مناظرہ مباہلہ ہے۔ تم اگر پڑھتے ہو پہلے میرے سوالات کے جوابات دو، جو میں نے بیانات کیے ہیں، 34 نقصانات بیانات کیے ہیں 2 بیانوں میں، پہلے ان کے جواب کی ہمت اور حوصلہ تو کرو۔ تمہارے اندر حوصلہ ہے ہی نہیں، سوائے گالیاں دینے کے، سوائے بکواس کرنے کے، تمہارے اندر ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے۔ علمی طور پر آؤ۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس بات پر مناظرے مباہلے کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے قوم پر ایک اور ظلم کیا ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلا کر۔ یہ وہ لوگ ہیں تمام جنہوں نے قوم کو لوٹا ہے، اپنے بڑے بڑے اثاثے بنائے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو پر ظلم و ستم کیا ہے، اور علماء کا قتل عام اپنے ادوار میں کیا ہے۔ میرے والد حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نواز شریف کے دور میں شہید کر دیے گئے۔ میں نے کوشش کی مقدمہ چلایا جائے تو جواب ملا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، یہ ملک کی مفاد کا قتل ہے۔ علماء کی بڑی تعداد لاپتہ ہوئی ہے، انہی ادوار میں ہوئی ہے۔ یا کوئی فوجی اگر فوج کے سربراہ آئے تو آپ حضرات ان کے ساتھ بھی مل گئے، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ آپ لوگ ملے رہے، اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت کے دوران بھی امریکہ کے کنٹینر گزرتے رہے، آپ حضرات نے روکے نہیں۔ آج قوم پر ایک اور ظلم کر رہے ہیں، ساروں چوروں کو اور ڈکیتوں کو اور ظالموں کو اور زانیوں کو اور بدکاروں کو اور اس ملک کے لوٹنے والوں کو جمع کرتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے۔ یہ سارے کے سارے سربراہی کے اہل نہیں ہیں۔ قرآن و سنت نے جو سربراہی کی شرائط مقرر کی ہیں، سربراہ بننے کے لیے اور شورا کا ممبر بننے کے لیے، یہ آل پارٹیز کانفرنس میں جتنے لوگ تھے یہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ ایک کتاب ہے شیخ عبد الباقی حفظہ اللہ کی، الادارۃ والسیاسہ، اور اس کے اندر حضرت نے ثابت کیا ہے کہ شورا کے ممبران کے لیے 70 صفات ہونی چاہیے۔ وہ نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، قرآن و سنت کا جاننے والا ہو۔ کیا بلاول قرآن و سنت کو جانتا ہے؟ کیا قرآن و سنت کی تعلیم اسے ہے؟ وہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار ہے؟ اس کے کتنے کارنامے پوری دنیا میں پتہ نہیں ہیں؟ اور کیا شہباز شریف قرآن و سنت کو جانتا ہے؟ یہ لوگ حکومت کے اہل نہیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور آپ ان سب کو جمع کرتے ہیں، ان چوروں ڈکیتوں کو جمع کر کے قوم پر پھر ان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نیک، صالح، متقی علماء کو جمع کیجئے، اور وہ آپ کے پاس کہتے ہیں 12 لاکھ علماء ہیں۔ وہ 12 لاکھ علماء کب کام آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 لاکھ صحابہ تھے، پوری دنیا پر چھا گئے، آپ کے 12 لاکھ علماء کہاں ہیں؟ آپ ان ظالموں، قاتلوں، زانیوں، چوروں، ڈکیتوں کو جمع کرتے ہیں جن کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر ہے۔ آج غریبوں پر ٹیکس لگ رہے ہیں، آج ریڑھی لگانے والوں پر ٹیکس لگ رہے ہیں۔ جو یہ حکومت کر رہی ہے یہ بھی غلط کر رہی ہے، اور اس کے اندر بھی آدھا سے زیادہ وہی چور بیٹھے ہیں، وہی زانی ڈکیت بیٹھے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہیں۔
جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے اندر سالہ سال انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں اور چوریاں کی ہیں، بدکاریاں کی ہیں، آج یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ مجھے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے سارے چوروں ڈکیتوں کو جمع کیا۔ میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، مولانا فضل الرحمان کا یہ فیصلہ غلط ہے، ان کا یہ طریقہ غلط ہے۔ جن کو جمع کیا وہ حکومت کے اہل نہیں ہیں، ان کو تو سولیوں پر لٹکانا چاہیے، نہ کہ وہ ان کو حکومت کے لیے دوبارہ آگے لانے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ ہے جن سے قوم تباہی کی جو ہے ہمارا ملک 30,000 ارب سے زائد کا مقروض ہوا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو نافذ کر کے شورائی نظام بنائیں۔ یہ قومی اسمبلی اور یہ صوبائی اسمبلی جہاں صبح سے شام تک ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور یومیہ قوم پر کروڑوں روپے کا بوجھ ڈالا جاتا ہے ان کی تنخواہوں اور دیگر جو ہے آنے جانے خرچ کے، تو یہ قوم بیچاری آج پس چکی ہے۔ کل خبر چل رہی تھی جی، شادی میں بیوی کا منہ دیکھنے سے پہلے بھی 2,000 روپے کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ بیوی کا منہ دیکھنے کے لیے بھی ٹیکس ہے، یعنی ہر چیز پر ٹیکس۔ یہ قوم بیچاری صبح سے شام تک جہاں جائے گی، گاڑی میں سفر کرے گی تو ٹیکس، کیونکہ پٹرول مہنگا، اپنے گھر میں پنکھا چلائے گی تو ٹیکس، اپنے گھر میں کھانا پکائے گی تو ٹیکس، بازار میں جائے گی تو آلو خریدے گی تو ٹیکس، اور حج پر جائے گی تو ٹیکس، ایئرپورٹ پر سفر کرے گی تو ٹیکس۔ میں عمران خان کو بھی انشاءاللہ مناظرے مباحثے کا چیلنج دوں گا کہ تم غلط کر رہے ہو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو، جن کی سیاسی بصیرت کو بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ان کی سیاسی بصیرت جیسی بصیرت ہے کسی کی نہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان کا ذاتی احترام ہے، میں نے ان کو برا بلا نہیں کہا، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صدیقین کا راستہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم یہود و نصارہ کا راستہ نہیں ہے، یہ جمہوری نظام یہود و نصارہ سے آیا ہے، ان کا بنا ہوا ہے۔ میرے جتنے بیانات ہوئے دلائل کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا، سوائے گالیاں، سوائے برا بلا کہنا، کہتے رہو۔ ہمیں لال مسجد کی اندر کی گولیاں، میرے بیٹے کی اوپر گولیاں چلائی گئی، میرے بیٹے کی شہادت مجھے اپنے موقف سے پیچھے نہیں کر سکی، میرے بھائی کی شہادت مجھے اپنے موقف سے پیچھے نہیں کر سکی، میری والدہ کی شہادت مجھے اپنے موقف سے پیچھے نہیں کر سکی، میرے والد کی شہادت مجھے اپنے موقف سے نہیں پیچھے کر سکی، میرے بہت سارے جو ہے وہ طلباء کی اور کچھ طالبات کی شہادت مجھے اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکی، میرے جامعہ حفصہ جس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک کمرہ میں نے بڑے مجاہدوں اور قربانیوں سے جو ہے وہ بنایا تھا، اس کی شہادت مجھے اپنے موقف سے پیچھے نہیں کر سکی۔ تو سنو ظالموں، جو مجھے صرف گالیاں دے رہے ہو، قیامت کے دن انشاءاللہ رب کی عدالت میں تم سے پوچھوں گا کہ تم اس طاغوتی نظام کے حامی تھے، جس طاغوتی نظام نے قوم کو کہ ایک ایک بچے کو مقروض کیا ہے، تم اس طاغوتی نظام کی اب بھی حمایت کر رہے ہو۔ مولانا فضل الرحمان کے جو نوجوان ساتھی، ان سے میں مباہلہ کروں گا، مناظرہ نہیں کروں گا، ان ظالموں سے جو ان کے ساتھی ہیں نا، صرف ان کو گالیاں دینا آتی ہیں، جو مجھے چیلنج کر رہے ہیں آ جائیں، اپنے بچوں کو لے کر لال مسجد پہنچیں، جامع حفصہ پہنچیں، ہم تیار ہیں۔ تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تم طاغوتی نظام کے حامی ہو، اس لیے تم سے صرف مباہلہ ہوگا۔ آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر اور پھر بتاؤ قوم کے سامنے ہم آ گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ فیصلہ کر دے گا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جس
طاغوتی نظام کی وجہ سے یہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا، ملک کا بچہ بچہ مقروض ہوا، ملک کے ہر شعبہ مقروض ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے اس طاغوتی نظام کو ختم کیا جائے، نہ کہ طاغوتی نظام کو والوں کو جمع کر کے دوبارہ وہ طاغوتی نظام ان پر مسلط کیا جائے۔ ملک میں قرآن و سنت کے عادلانہ نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان چوروں، ڈکیتوں، زانیوں، قاتلوں، ایک کیا نواز شریف کے دور میں ہزاروں علماء، طلباء اور نوجوان ماورائے عدالت قتل نہیں ہوئے؟ کیا پیپل پارٹی کے دور میں ہزاروں علماء، طلباء اور دیگر افراد ماورائے عدالت قتل نہیں ہوئے؟ وانا وزیرستان سے لے کے پورا ملک انہی کے ادوار میں نہیں ہوا؟ اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی لوگ اس کے معاون بنے ہوئے تھے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ لال مسجد کے سانحے پر مولانا فضل الرحمان کو چاہیے تھا قومی اسمبلی چھوڑ دیتے، باہر نکل آتے اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے۔ ان کے 60 ممبر کہاں رہے؟ قیامت کے دن جواب دیں گے اس قتل میں۔ اور عجیب بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی لال مسجد کے بچیوں کے قاتل میرے بارے میں کہ مولانا ہے، یعنی حق کے لیے کھڑا ہونے والا وہ قاتل ہوتا ہے؟ حق و صداقت کی آواز بلند کرنے والا وہ قاتل ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ تمہاری فکر لی جائے تو پھر احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی لے کر آئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو تم کہو گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ قتل کرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ بھیج دیے، تو کیا نعوذ باللہ وہ شہید کر دیے گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاؤ گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کی آواز بلند کرتے ہوئے گئے، ساتھی شہید ہوئے، تو حضرت حسین پر الزام لگاؤ گے؟ کہاں ہے تمہاری عقل و دانش؟ کہاں ہے تمہاری سوچ اور فکر؟ قیامت کا دن قریب ہے، اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے۔ ایک گالیاں دینے والوں گالیاں دیتے رہو۔ میں نے عرض کیا ہمیں جو ہے وہ گولیاں اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکی، ہمیں اپنے بچوں کی شہادت، والدین کی شہادت اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکی، تو تمہاری یہ گالیاں ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ہمارا مناظرہ صرف مولانا فضل الرحمان سے ہوگا، اوروں سے مباہلہ ہوگا، چونکہ یہ مناظرہ نہیں چاہتے، شرارت چاہتے، ایسے لوگوں سے مباہلہ ہی کیا جاتا ہے۔ مباہلہ ہوگا، آ جائیں تیاروں میں انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے قوم پر ایک اور ظلم عظیم کیا ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلا کر، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں دوبارہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مناظرے اور مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ یہ آپ کا آل پارٹیز کانفرنس بلانا قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے اور قوم پر ظلم عظیم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔